لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پہ، اگر مریم نواز صاحبہ نے توہین عدالت کی ہے، بالکل ان کو نوٹس ہونا چاہیے، آپ کے ان کو نوٹس ہونا۔ رانا شمیم کے سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ نوٹس جو ہے وہ اس کو تو ہوا رانا شمیم کو، جس وہ حلف دے رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ میں ہر عدالت میں آنے کو تیار ہوں، میں حلف اٹھا کر وہاں بات کرنے کو تیار ہوں۔ وہ جو جرنلسٹ ہیں انصار عباسی، وہ کہتے ہیں میں اپنی نیوز پہ جو میں نے دی ہے وہ میں اس پہ قائم ہوں، لیکن ان کو شوکاز ہو گیا۔ فارمر چیف جسٹس کو بلایا تک نہیں گیا، پوچھا تک نہیں گیا۔ اسی طرح اس آڈیو ٹیپ کے حوالے سے جس کی بنیاد پر بڑے کوشچنز عدالت کے انصاف اور قانون اور اس کے نظام پہ اٹھ رہے ہیں، اس پہ عدالت کو بلانا چاہیے تھا۔ بیشتر قانون دان، بیشتر ریٹائرڈ ججز، بیشتر آپ کے قانون کے طالب علم، بیشتر انٹلیکچوئلز، بیشتر اینالسٹ کا یہ خیال ہے کہ اس پہ فوری طور پر سو موٹو نوٹس لے کر اس کیس کی حقائق کو سامنے رکھ کر جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جائے، اس میں کیا بری بات ہے؟ لیکن نہیں ہوا۔ کیا اس بنیاد پر جو میں ابھی ایک چیز پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ یہ تو بہت بڑی توہین عدالت ہے، جس میں فارمر چیف جسٹس نے پاکستان کے عدل کے نظام پہ، جس میں وہ ایز اے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، جس کے سامنے کئی نوٹسز انہوں نے سرو کیے ہیں، کئی فیصلے انہوں نے دیے، اس عدالت پہ نہیں آنے پر توہین عدالت کی ہے، اور اس عدالت کی بڑائی اور اس کی اہمیت اور اس کی آپ کی آزادی اور اس کی انصاف اور اس کے قانون کے حوالے سے بڑے لیکچرز دیے ہیں۔ وہ فارمر چیف جسٹس کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ میں کوئی پاگل ہوں عدالت میں جاؤں؟ میں کوئی پاگل ہوں جو میں عدالت میں جاؤں؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں فارمر چیف جسٹس صاحب پاکستان کی عام عوام کو، کہ عدالت میں جانا پاگل پنتی ہے؟ یعنی معاملات کو باہر ہی سالو کر دو، عدالت میں جاؤ، کیونکہ عدالت کیوں جاؤ؟ یہ انہوں نے جو کہا ہے کہ عدالت میں پاگل ہوں جو عدالت جاؤں، کہ میں چکر لگاؤں، تو خود بہت بڑا سوال انہوں نے عدالت کی اس موجودہ نظام، عدالتی نظام پر اٹھا دیا ہے، اور کوئی عام آدمی نے نہیں اٹھایا۔ کیا یہ اسٹیٹمنٹ اگر کسی پولیٹیشنز کا ہوتا، یہ اسٹیٹمنٹ کسی عام آدمی کا ہوتا، اینالسٹ کا ہوتا، کسی اینکر کا ہوتا، کسی صحافی کا ہوتا، کسی آپ کے بزنس مین کا ہوتا، کسی آپ کے ایجوکیشنسٹ کا ہوتا، تو فوری سو موٹو نوٹس ہوتا۔ آپ نے اتنی بڑی بات، یہ تو ڈبل ذمہ داری ہے اس وقت عدالت عالیہ کی، کہ بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے ثاقب نثار کو یہ بلا کے پوچھے کہ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دے کر پاکستان کے عدل کے اس نظام کو دھڑام سے زمین میں گرا دیا ہے، کہ میں کوئی پاگل ہوں جو میں سپریم کورٹ جاؤں اور وہاں آپ کے وہ بھگتوں، پیشیاں بھگتوں۔ مثلا آپ کیا میسج دے رہے ہیں فارمر چیف جسٹس صاحب؟ عام آدمی کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا معتبر ہماری عدالتیں، جنہوں نے توہین عدالت کا نوٹس رانا شکیل کو تو دیا، توہین عدالت کا نوٹس انصار عباسی کو بھی دیا، توہین عدالت کا نوٹس سن رہے ہیں شاہد خاقان عباسی کو بھی دے دیا، توہین عدالت کا نوٹس مریم نواز صاحبہ کو بھی دے دیا، تو کیا یہ توہین عدالت کا نوٹس ان کو نہیں بننا چاہیے تھا؟ نہ ادھر ثاقب نثار کو بلایا گیا، نہ اس بات پہ ثاقب نثار کو کچھ کہا گیا چکی ہے، اور اس میں جو گفتگو ہے اللہ اکبر جو میں نے سنا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کب تک اپنے آپ کو بچائیں، کب تک یہ صورتحال ہوگا، کب تک انصاف اور قانون اور حقائق سامنے نہیں آئیں گے۔ احمد نورانی ایک چیز دی، ایک آڈیو ہے جو ایک ریپوٹیبل فرم نے تصدیق کر کے دی ہے، جس کو یہ اعتراض ہے کہ یہ غلط ہے، اس کی فورنسک کرا لیں، مزید سپرویژن میں کرا لیں، کہ انکوائری کمیٹی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ثاقب نثار کو بھی کوئی ڈر نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے اگر پکڑا گیا تو میں کئی نام اور لوں گا، کئی طاقتور ترین نام شامل آئیں گے، جن میں سے کچھ تو بینیفیشریز کے طور پر اب آپ نے نظر آنے شروع ہو گئے، منسٹرز ان کے نام آئیں گے، پرائم منسٹر
ان کا نام آئے گا تبھی وہ نکل کے آ گئے بولنے کے لیے، لیکن کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آ جائیں گے تو سب ان کو بچانے پہ لگے ہوئے، وہ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عام لوگ بھی سمجھ رہے ہیں، منہ سے نہیں بولتے ہیں لیکن سب سمجھتے ہیں لوگ کہ کون لوگ ہیں اس چیزوں کے پیچھے اور کہاں کہاں ہے۔ مسئلہ صرف نواز شریف نہیں ہے، مسئلہ صرف زرداری نہیں ہے، مریم نواز نہیں ہے، اس پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اس پاکستان میں اہم ترین انسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ، عزت اور اس کی اعتماد کا مسئلہ ہے۔ ذرا سوچیں، اگر فارمر چیف جسٹس آف پاکستان اپنے سپریم کورٹ پہ اعتماد نہیں رکھتا اور یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو ایک عام پاکستانی پھر اس عدل کے نظام پر کیسے اعتماد کرے گا؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا اس پہ سو موٹو نوٹس ہو کر، کیا اس پہ توہین عدالت نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یقیناً اس پہ توہین عدالت ہونا چاہیے تھا، لیکن مقدس گائیں، اور اگر عدالت اس اسٹیٹمنٹ پر جسٹ چلے آڈیو پہ نہیں لیکن اس اسٹیٹمنٹ پر اگر عدالت توہین عدالت کا نوٹس دیتی ہے تو ایک عام پاکستانی کو یہ ہوگا نا کہ قانون اور آئین کی حکمرانی ہے کہ فارمر چیف جسٹس نے عدالت کی توہین کی، تو جو پریزنٹ عدالت ہے اس نے ان کو بلا لیا اور فیصلہ میرٹ پہ ہوا، اور میرٹ پہ فیصلہ ہونے کے بعد جو بھی ایکشن ہوگا اس سے اعتماد بڑھے گا، عزت بڑھے گی، رسپیکٹ بڑھے گی، ورنہ انصاف طبقاتی، عدل طبقاتی، قانون طبقاتی، جو مقدس گائے ہیں اس کو نہیں چھوا جائے گا چاہے وہ کچھ بولیں، اور مقدس گائے کے ساتھ اور بھی جو لوگ طاقتور ترین ہے تو بالکل نہیں چھوا جائے گا، کہیں اپنے ہی گریبان نہ جل جائے تو کچھ نہیں کہا جائے گا، تو پھر ہمارا یہ نظام، ہمارا یہ عدل، ہمارا یہ جو ادارہ ہے، ہمارا یہ جو انسٹیٹیوشن ہے جو اس وقت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ جو کمزور ہوگا، اس پہ اپنے ہی ملک کے عوام اعتماد نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟